حضرت صاحب عملیات کیا ہے؟ جادو، جنات اور نظر بد، جتنا بھی یہ ان کے ارد گرد علم گھومتا ہے اس کو عملیات کہا جاتا ہے جی۔ جادو کی کیا حقیقت ہے؟ جادو حقیقت میں ہے جی، اس کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جادو ہوا، اس کا توڑ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا فرشتوں کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور وہ لوگ جنہوں نے جادو کیا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا شیطان تھے، وہ آگے لوگوں کو جادو سکھاتے۔ کیا جنات کی کوئی حقیقت ہے؟ جی جنات کی حقیقت بھی ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پوری دنیا اس کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتی۔ نظر بد کی کوئی حقیقت؟ جی نظر بد بھی حقیقت میں موجود ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ شریعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، کہ نظر بد جو ہے وہ برحق ہے۔ اگر کوئی مسلمان نظر بد کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نظر بد کوئی چیز نہیں ہے، تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ احادیث کا انکار کر رہا ہے۔ جادو، جنات، نظر بد کیا انسانوں پر اثر انداز ہوتے ہیں؟ جی یہ جب ہیں تو اثر انداز بھی ہوتے ہیں، کیونکہ جو چیز ہوتی ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ جب یہ موجود ہیں تو یہ اثر انداز بھی ہوتے ہیں، تکلیفیں بھی پہنچاتے ہیں انسانوں کو بھی، اور اس کے علاوہ جانوروں کو بھی یہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اصل شعبہ عملیات کیا ہے؟ اصل شعبہ عملیات دیکھیں جی، عملیات دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عملیات وہ ہیں جی جو اسلام کے موافق ہیں یا اسلام ان کے مخالف نہیں ہے، شریعت نہیں روکتی۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہیں جی جو شریعت کے مخالف ہیں یا شریعت ان سے روکتی ہے۔ اس کی مزید وضاحت کر دیں ہمارے ناظرین کو کہ اس کی اقسام کیا ہیں، یہ کیا چیز کیا ہے اصل میں؟ دیکھیں جی یہ بنیادی طور پر عملیات دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مخالفت نہیں ہے، دوسری وہ ہے جس میں شریعت کی مخالفت ہے۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو اسلامی یا جسے آپ شرعی عملیات کہہ سکتے ہیں، ان میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اس میں نیک لوگوں کا واسطہ بھی دے دیا جاتا ہے، لیکن مدد صرف اللہ سے مانگی جاتی ہے۔ اور جس دام کے اندر، جس تعویذ کے اندر اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ سے بھی مدد مانگی جائے، وہ کوئی نبی ہو، کوئی ولی ہو، کوئی فرشتہ ہو، کوئی جن ہو، یہ جتنے بھی جادو کرنے والے ہیں وہ جنات سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ اللہ کے علاوہ جس سے بھی مدد مانگی جائے گی تو یہ سفلی عملیات میں آئے گا، یہ دوسری قسم عملیات۔ کیا موکلات ہیں، ان کو قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی یہ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے موکلات والا۔ دیکھیں جی موکلات کی حقیقت کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، حقیقت میں موجود ہیں اور یہ قابو بھی کیے جا سکتے ہیں، لیکن ان کو قابو کرنا اتنا آسان کوئی نہیں ہے، زندگی موت کا کھیل ہے۔ اور جس نے قابو کیے ہیں پوری زندگی کے اندر کبھی اس نے سکون حاصل نہیں کیا۔ اگر کوئی ان کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو اس میں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں جی اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے تو سامنے آئے، ہم بھی اپنے ناظرین کو، اپنے سننے والوں کو، اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں کہ یہ لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، وگرنہ اپنی زندگی کے اندر ایسا کوئی آدمی نہیں دیکھا کہ جس کے پاس موکلات۔ عملیات میں سچائی کتنی ہے؟ 95% تقریباً دھوکہ ہے اور 5% جو ہے وہ اس کے اندر سچائی ہے۔ جتنے بھی ہمارے معاشرے کے اندر بیٹھنے والے یہ چھوٹے موٹے پیر مرید بیٹھے ہوئے ہیں سارے تعویذات کے اوپر، میرے خیال سے جن کے پاس تو درس نظامی کی یا عالمیہ کی سند ہے وہ تو اس کے اندر کامیاب ہیں، وہ صحیح ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی سارا فراڈ ہے۔ اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے جنات جادو وغیرہ کا، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج جی آپ کو کرانا چاہیے، یہ بھی ایک بیماری یا بیماری کا علاج ہوتا ہے، لیکن اس کے علاج کے لیے آپ ہر بیٹھے ہوئے آدمی کے پاس نہیں چلے جانا چاہیے۔ اس کے لیے ایسا آدمی تلاش کرنا چاہیے جس کے پاس درس نظامی کی مستند ترین کسی ادارے سے ڈگری حاصل اس نے کی ہوئی ہو، پڑھا لکھا ہوا ہو، جس کے پاس قرآن اور حدیث کا مکمل علم ہو۔ اس کے علاوہ اگر ہر ایرے گیرے کے پاس جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈال رہے ہیں۔ پھر اس کا کوئی توڑ ہوگا؟ جی اس کا توڑ موجود ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز اچھی معاشرے کے اندر بنائی ہے، اگر بری بنائی ہے تو دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے، اچھی چیز بری چیز کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کا علاج موجود ہے، جائیں کسی مستند عالم دین کے پاس جو اس کام میں ماہر ہو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے نجات عطا فرما دے۔ اس کا کوئی وقت بھی ہوتا ہے آپ کے خیال میں؟ اس کا کیا وقت ہوتا ہے، انسان پہ کب اثر کرتے ہیں؟ کسی بھی عمل کے پاس چلے جائیں، آپ کو ہو یا نہ ہو، یا تو آپ کو جنات بتا دیں گے یا جادو بتا دیں گے یا آپ کے اوپر کوئی نظر بد کا اثر بتا دیں گے، آپ کے رشتہ داروں سے آپ کو متنفر کر دیں گے۔ اگر تقریباً یہ 1000 بندہ ہے تو 1000 میں سے بھی تقریباً یہ
5% لوگوں کے اوپر اس طرح کے اثرات آتے ہیں، یہ کیس آتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جس بھی عامل کے پاس جائیں، جو بھی مرضی کیس لے کے جائیں، وہ آپ کو کوئی نہ کوئی بتا دے گا، لیکن ہوتا اس میں کچھ نہیں ہے۔ تقریباً زیادہ تر فراڈ ہی ہوتا ہے، بہت کم لوگوں کو اس طرح کے کیس پیش آتے ہیں، معاملات پیش آتے ہیں۔ عامل حضرات کیا کرتے ہیں، آپ نے خود فیصلہ کر لینا ہے، جو عامل پینسل پکڑ کے حساب کرنا شروع کر دے گا، گنتی لکھنا شروع کر دے گا، آپ سمجھ لیں کہ وہ فراڈ کر رہا ہے۔ نہ تو گنتی سے کوئی حساب ہوتا ہے، نہ کوئی اس سے کوئی تشخیص ہوتی ہے۔ آپ اگر اتوار کے دن گئے ہیں تو آپ کا تشخیص ہو رہے گی، اتوار کے دن آئے ہیں آپ کی تشخیص ہو رہے گی، یعنی ہر دن آپ کی تشخیص الگ آئے گی۔ ایک دن آپ کو جادو ہوگا، دوسرے دن آپ کو جنات ہوں گے، تیسرے دن آپ کو نظر بد ہوگی، چوتھے دن آپ کو کوئی جسمانی بیماری ہوگی۔ اس کی کوئی بیس نہیں ہے، بنیاد نہیں ہے، کوئی مضبوط کام نہیں ہے۔ تو اس کے کچھ مضبوط طریقے ہیں جن سے اس کی تشخیص کی جا سکتی ہے، وگرنہ یہ جو گنتی وغیرہ لکھتے ہیں اعداد کے ذریعے، یہ مکمل ٹوٹل فراڈ ہے۔ علاج کے لیے پھر کس کے پاس جانا چاہیے؟ دیکھیں جی، اگر کوئی اچھا بندہ ملتا ہے، اس کام میں ایکسپرٹ ہے، تو اسے علاج کروائیں، لیکن یہ بات یاد رکھ لے کہ وہ مکمل ایکسپرٹ ہو، پڑھا لکھا ہوا ہو، کسی دینی ادارے سے قرآن حدیث کا اس کو علم ہو۔ یہ نہیں کہ اس کو پہلا کلمہ ہی نہیں آتا اور وہ قرآن اور حدیث کے ذریعے لوگوں کے جادو اور جنات کا علاج کرتا پھر رہا۔ دیکھیں جی، پہلے بھی بات ہو چکی ہے، اگر کوئی عالم دین مکمل عالم ہو جس کے پاس قرآن حدیث کا مکمل علم ہو، آپ اس کے پاس جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا عطا فرما دیں۔ وگرنہ ہمارے معاشرے کے اندر فراڈ ہے بھائی، اس میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے، نہ ہی حکومت کی طرف سے ہے، نہ ہی کسی ادارے کی طرف سے ہے، نہ کسی فرد کی طرف سے ہے۔ ہر آدمی لوٹ مار اور فراڈ کی کوشش کر رہا ہے۔ تو لوگ عاملوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے بڑی چیز ہے کہ عورتوں کے چکر ہوتے ہیں۔ عورتیں اس معاملے میں بہت زیادہ پھنس جاتی ہیں، کیونکہ ان کے ایک ذہنی کیفیت بھی اور طرح کی ہوتی ہے مردوں سے۔ تو مرد جتنے بھی پھنستے ہیں وہ زیادہ تر عورتوں کی وجہ سے پھنستے ہیں، عورتیں ان کو بھیج دیتی ہیں۔ زیادہ معاملات عورتوں کے ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے مرد بھی اس کام میں پھنس جاتے ہیں۔ اس کی مزید وضاحت کر دے اور کوئی پیغام دے دے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیں جی، زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن بنیادی تجربے کی بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اپنا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ جو آدمی عملیات کے کام کے اندر پھنس جاتا ہے، تویز جادو جنات کے اندر پھنس جاتا ہے، پوری زندگی وہ آدمی کبھی بھی ان کے اثرات سے نہیں بچ سکتا۔ اگر زندگی کے اندر آپ کو کہیں کوئی اس طرح کا ایشو نظر آتا ہے، آپ کو کوئی مسئلہ نظر آتا ہے، تو بڑی ہی چھان بین کے بعد اور تفتیش کے بعد، بڑے ہی اطمینان اور تحقیق کے ساتھ آپ کسی مستند آدمی کے پاس جائیں جس کے پاس قرآن حدیث کا علم ہو۔ یہ ایرے غیرے اور دکانوں کے اوپر بیٹھے ہوئے اور چھوٹے چھوٹے حجروں کے اندر بیٹھے ہوئے بابوں اور پرانے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا، جن کے کپڑے بھی پاک نہیں ہوتے، ایک دفعہ اگر انسان ان کے شکنجے میں آ جائے تو پوری زندگی نہ تو ان کے شکنجے سے نکل پاتا ہے اور نہ ہی پوری زندگی کبھی وہ سکون حاصل کر سکتا۔